السلام علیکم آداب ناظرین، تلک تن شیرین کا تازہ شمارہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ایک بار پھر سے ایک نئی تخلیق لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ تخلیق کار کے نام کے بغیر یہ جو تخلیق ہمارے ایکسپرٹ کو بھیجی گئی تھی، اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہ تخلیق پڑھ کے سناؤں، میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اس تخلیق پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ایکسپرٹ موجود ہیں وہ واقعتاً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ تخلیق کار کی بھی خوش قسمتی ہے اور ہم سب کی بھی کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری وادی جموں کشمیر کے مایہ ناز آرٹسٹ، کالم نویس، افسانہ نگار، براڈ کاسٹر اور ایک چائلڈ آرٹسٹ کے طور پہ اپنا سفر شروع کرنے والے اور ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل کے عہدے تک پہنچنے والے ہمارے جناب بشیر عارف صاحب، سر آپ کا استقبال ہے۔ السلام علیکم، آداب۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری دعوت قبول کی اور اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ اس سے پہلے کہ آپ اس تخلیق پہ بات کریں، میں چاہوں گی کہ اپنے ناظرین کو سناؤں یہ جو تخلیق ایک غزل ہے، دراصل آپ تک پہنچ چکی ہوگی اور آپ کی نظروں سے گزری ہوگی، لیکن اپنے ناظرین کے لیے میں ایک بار اگر آپ کی اجازت ہو تو میں پڑھ کے سنانا چاہوں گی۔ بسم اللہ۔ غزل کچھ یوں ہے کہ وہ جو ہیں حسن پرور لب خوشامد، شعور عشق میں سب زاویے رد، دیار عشق کی کوئی نہیں حد، سفر رنجو علم اور درد سرحد، نصب سے امتیاز ممکن نہیں پر عمل سے آدمی ہے نیک یا بد، نہ یہ دل حسن کے جلووں کا منکر، نہیں میں عشق کے مذہب کا مرتد، مقرر کر رہے ہیں حد ہماری، مقرر کر رہے ہیں حد ہماری، رہیں محفوظ ان کے شر سے لاحد، قلم اپنی کہانی لکھ رہا ہے، قلم اپنی کہانی لکھ رہا ہے، سیاہی دے رہی ہے داد شاید، سکون کی بھوک تو ہر شخص کو ہے، سکون کی بھوک تو ہر شخص کو ہے، سکون پاتے تو ہیں 2-4%۔ یہ ہماری تخلیق ہے اور سر باقی آپ کے حوالے، آپ جو بھی اس کے بارے میں کہنا چاہیں گے ہم قبول کریں گے اور بہت بہت تخلیق کار شکریہ کو آپ بھی کا۔ قبول کریں گے۔ آپ ذرا وہ وہاں پہ نا ایک ریکارڈ ہوتی ہے آواز، میری آواز واپس آ رہی ہے، ذرا آپ کو ٹیکنیکل کچھ، ہاں میری اب یہ آواز میں اپنی آواز واپس سن رہا ہوں، جی جی، اس سے تھوڑی سی ہمارے دقت یہاں ہوئی۔ سے تو بالکل بھی آپ کو لگ رہا ہوگا سر، ہم دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ نہیں آپ تو دیکھ بھی رہے ہیں، مجھے اپنی آواز سنائی دے رہی ہے واپس۔ اب ٹھیک ہو گیا، اب ٹھیک ہو گیا۔ چلیے میں یہ غزل جب میرے پاس پہنچی اور میں نے اس کو پڑھ لیا، مجھے پاکستان کا ایک شاعر عمار اقبال یاد آیا، وہ بھی حیات ہے، اللہ ان کی لمبی عمر ان کو عطا کرے۔ وہ ان کی ایک آمین۔ بڑی مشہور غزل ہے، رنگ و رس کی ہوس اور بس، اور بس، مسئلہ yes sir، مسئلہ دست رس اور بس۔ اس میں ایک شعر بڑا غضب کا ہے، وہ ہے یوں بنی ہے رگے بنی جان، ہے رگے یوں جسم کی، بنی ہے رگے جسم کی، یوں ایک بنی ہے نس دس رگے جسم کی، ایک نس ٹس سے مس اور بس۔ اور کیا بس، خوب، کیا بات ہے، کیا افاقی خیالات ہیں۔ اور یہ جو آپ نے مجھے غزل بھیجی ہے، مجھے لگتا ہے کہ پچھلی 3-4 دہائیوں میں اردو میں اور کشمیری میں بھی، اور خاص طور سے یہاں کی وادی کی اردو میں، کچھ ایسے شعراء جو جوانسال ہیں یا جو بھی ہیں، ان کے کلام میں ایک طرح کا وہ ٹھہراؤ آیا ہے اور استادانہ رویہ وہ اختیار کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ جو ہیں حسن پرور لب خوشامد، شعور عشق میں سب زاویے رد، یہ مجھے یاد آتا ہے کہ مجنوں سے کہا گیا کہ کس لیلا پہ عاشق ہو گئے ہو یار، ایک کالی کلوٹی اس پہ عاشق ہو گئے، اس نے کہا میری آنکھوں سے دیکھو اس کو۔ یہ جو زاویے انہوں نے استعمال کیا ہے، زاویے رد، حسن کی پہچان میں تمام زاویے رد ہوتے ہیں، وہ عاشق کے زاویے سے دیکھیے کیا خوب شعر کہا ہے، مطلع ہی بڑا خوبصورت۔ اور جو اس نے مطلع ہے، دیار عشق کی کوئی نہیں حد، سفر رنجو علم اور درد سرحد۔ اور یہ دیکھیے کتنا ایک
مختصر سے چھوٹی بہر کے شعر میں پوری کائنات سمیٹ لی ہے شاعر نے. دائرے اس کی کوئی نہیں حد, کہیں تک بھی جاؤ کوئی حد نہیں اس کی, کوئی حد نہیں ہے. سفر رنج و علم اور درد سرحد, اس میں فرحاد کی وہ جوشی لانے کا معاملہ بھی ہے, اور مجنوں کا گلی کوچوں میں آوارہ گھوم صحرا گھومنا, اور اس کی کوئی سرحد نہیں. درد کی کوئی سرحد نہیں ہوتی ہے. ہندی میں کہیں کہ درد کی کوئی سیما نہیں ہوتی. درد درد ہے. نسب سے امتیاز ممکن نہیں پر, نسب سے امتیاز ممکن نہیں پر عمل سے آدمی ہے نیک یا بد. مجھے یہ آتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ آدمی کو اگر پہچان نہ ہو تو اس سے غصہ دلائیے. غصے کی حالت میں وہ اپنی اصلیت ظاہر کرتا ہے. یہ ہاں بالکل اصلیت ظاہر کرتا ہے. اس میں ایک تہ پہلو, اس میں کئی پہلو ہیں ان اشعار میں. مجھے بڑی طبیعت خوش ہو گئی. جو بھی شاعر اس کے ہیں وہ یا تو ان کا استاد اچھا ہے یا ان کا مطالعہ بہت اچھا ہے اور پڑھتے بہت ہیں, کیونکہ اچھے شعر کہنے کے لیے مطالعہ بہت ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری, بہت ضروری ہے. مطالعے کے ساتھ ساتھ وہ کیا کہتے ہیں وہ اس شدت کو محسوس کرنا جو ہمارے بہت بڑے بڑے شعراء اپنا کلام کہہ گئے, اس کی شدت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پڑھتے رہنا اس میں جوشی لانے کے برابر ہے ایسے اچھے شعر. نہ یہ دل حسن کے جلووں کا منکر, نہ یہ دل حسن کے جلووں کا منکر, نہیں میں اس کے مذہب کا مرتد. ایک وہ ہے نا کہ علامہ اقبال کا کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے میں ابلے مسجد تہذیب کا فرزند, کیا میں زہر الہی کو کبھی کہہ نہ سکا کند, اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش, میں زہر الہی کو کبھی کہہ نہ سکا کند. انہوں نے جو ردیف کا استعمال کیا ہے بہت خوب کیا ہے, بہت خوبصورت. ثقیل بھی نہیں ہے اور عام بھی نہیں ہے, یعنی ثقیل بھی ہے لیکن عام فہم بھی ہے. یہ جو خوش آمد, رد, سرحد, حد, مرتد, لاحد, فیصد, شاید, یہ ردیف انہوں نے بہت خوب نبھائی ہے اپنے اس میں شعر میں, اشعار میں. اور ایک اور شعر دیکھیے کہ مقرر کر رہے ہیں حد ہماری کہ اس کے آگے نہیں بڑھنا ہے. آسان سہل ممتنع میں مقرر کر رہے ہیں حد ہماری, رہیں محفوظ ان کے شر سے لاحد, یعنی محفوظ رہیں شر سے, وہاں بھی لاحد, جس شر جس کے بچاؤ کی کوئی حد نہ ہو, کوئی سرحد نہ ہو کہ تو وہاں تک ہم محفوظ رہیں. اور قلم اپنی کہانی لکھ رہا ہے, قلم اپنی کہانی لکھ رہا ہے. کیونکہ یہ اگر ہم یہ بھی دیکھیں کہ آپ نے کبھی کبھار دیکھا ہوگا کہ آپ کی لکھنے کی روانی بہت ہوتی ہے, بس خوب چل رہا ہے قلم پر, اچانک اگر سیاہی ختم ہو جائے, ارے یہ کیا ہو گیا کہ سیاہی ختم ہو گئی کہ یہ جملہ, پھر آپ کو اس میں سیاہی ڈالنی ہے. پہلے تو ہم پین میں سیاہی ڈالتے تھے, اب تو بال پڑ کے دوسرا لے لیا اٹھا کے, لیکن اس بیچ وہ جو بیچ کا مرحلہ ہے 1-2 منٹ یا 2-4 سیکنڈ, وہ ان میں سے وہ خیالات تتر بتر ہو جاتے ہیں. یہ قلم اپنی کہانی لکھ رہا ہے, سیاہی دے رہی ہے داد شاید, اور سیاہی کا دکھا, یہ سیاہی وہ سیاہی نہیں ہے وہ پاٹ میں رکھی ہوئی سیاہی, یہ سیاہی اس کا جذبہ ہے, یہ سیاہی اس کا شعور ہے, یہ سیاہی اس کی سوچ ہے, یہ سیاہی اس کا جو اپنا اندر کا درد ہے, یہ وہ ہے. جب تک درد قلم کا ساتھ نہ دے آپ کیا کہتے پر مغز شعر نہیں کہہ سکتے. آخری شعر ہے سکون کی بھوک تو ہر شخص کو ہے, ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے سکون ملے, ہر کوئی دنیا جو بھی دنیا میں زندہ ہے یا سکون کا متلاشی ہے, سکون کا متلاشی ہے. سکون پاتے ہیں تو 2-4%. کیا کہتے ہیں لیس للانسان الا ما سعى, اللہ بھی کہتے ہیں کہ تم اتنی کوشش کرو, میں کامیابی تمہیں اتنی دوں گا جتنی میری مرضی ہے. اور یہ جو سکون پاتے ہیں بس 2-4%, یہ المیہ بھی ہے. المیہ اس طرح سے شاعر سکون کی تلاش میں پھرتا رہے, لیکن سکون کچھ لوگوں کو ہی, کچھ گنے چنے لوگ ہوتے ہیں جن کو مکمل سکون, کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا, کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا ہے.
اگر مکمل جہاں ملے تو آدمی فرشتہ ہو جائے، وہ کسی کو اپنے خاطر میں نہ لائے. تو جو بھی یہ شعر انہوں نے بھی یہ کہے ہیں، میری طرف سے ان کو مبارکباد. اگر یہ کشمیر کے ہیں تو اور زیادہ مبارکباد، کیونکہ انہوں نے جو اس میں سہل ممتنع آسان زبان استعمال کی ہے جو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، لیکن اس میں پہلو بہت ہیں چھپے ہوئے. وہ جو ہے حسن پرور لب خوشامد، وہ حسن پرور جو ہے کہ خام خواہ کے لیے خوشامد کرتے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، وہ خوش آمدی. شعور عشق میں سب زاویرت. یہ جب اس کا شعور آتا ہے تو یہ زاویے نہیں دیکھے جاتے کہ آپ اس کی تعریف کرو، ان کو آپ بڑے اچھے ہیں، آپ بڑے ایسے ہیں، آپ بڑے ویسے ہیں. اور جیسا کہ میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ لیلا کو دیکھنا ہو تو مجنوں کی نگاہ سے دیکھو. مجنوں کی آنکھیں چاہیے ہوں گی. ہاں، مجنوں کی آنکھیں، پاگل کی آنکھیں، دیوانے کی آنکھیں چاہیے اس کے لیے. اور انہوں نے دیوانگی کی یہاں پر مثال قائم کی یہ شعر کے دائرے عشق کی کوئی نہیں حد، سفر رنجو علم اور درد سرد. اور اس کی پھر یعنی اختتام جو ہوتا ہے وہ درد ہوتا ہے، اور یہ سرحد اس کی کوئی نہیں ہے. سفر رنجو علم، اس راستے میں کانٹے ہی کانٹے ہیں، سفر رنجو علم اور درد سرحد. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کل ہمارے جو کچھ شعراء ہیں اردو یا کشمیری میں طبع آزمائی کرتے ہیں، میں ان کو بار بار کہتا ہوں کہ آپ مطالعہ کیجیے. مطالعہ بہت بڑی چیز ہے، اور مطالعے سے آپ کی آپ کی سوچ وسیع ہو جاتی ہے. آپ کی سوچ وسیع ہو جاتی ہے. ایک چھوٹی سی نظم ہے جو ایک رشین شاعرہ نے لکھی ہے، اس کا میں ترجمہ اردو میں کرتا ہوں کہ میرے محبوب جب تم، وہ سائبیریا میں جیل میں تھی، جیل ہوئی تھی. انہوں نے لکھا ہے کہ اس کا ترجمہ ہے، میرے محبوب اگلی بار جب مجھ سے ملنے آؤ گے، اگلی بار جب تم مجھ سے ملنے آؤ گے، میرے لیے ایک تحفے میں کھڑکی لے آنا. میرے لیے تحفے میں ایک کھڑکی لے آنا. اور یہ کھڑکی جو ہے یہ علامت ہے آزادی کی. اس کا مطلب ہے کہ چار دیواری میں بند ہیں وہ، قید تنہائی میں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں. مجھے ایک چیز یاد آتی ہے کہ ہمارے ایک استاد ابھی پچھلے سال ان کا انتقال ہوا، وفال الناس کی صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. بڑے پائے کے ادیب تھے، بڑے پائے کے ادیب تھے. وہ چھوٹی چھوٹی بحروں میں کیا غضب ڈھاتے تھے. وہ اردو کی شاعری ہو یا کشمیری کی. ان کا ایک شعر میں نے لڑکپن میں سنا تھا، جب میں اسکول بوائے تھا تب تو وہ ماشاءاللہ شعر میں ان کا بڑا مقام تھا کہ خلاؤں میں مجھے دفنا دیا ہے. اس کا یہ دوسرا میں سے خلاؤں میں مجھے دے کر قبر کا دھوکا، تم غور کنو، قبر کا دے کر مجھے دھوکا، غور کنو، قبر کا دے کر مجھے دھوکا، تم نے تو خلاؤں میں مجھے گاڑ دیا ہے. مجھے گاڑ دیا. تو یہ سلسلہ چلتا رہا، اور کشمیر میں اردو شاعری حکیم منظور جیسے شاعر گزرے، اور ایرج کشمیری جیسے رفیق راز ابھی حیات ہے، اللہ ان کی سلامتی، ان کو سلامت رکھے. کیا کہنے، وہ پریشان کر دیتے ہیں. ہر شعر کے بعد پہلا مصرع سنانے کے بعد لگتا ہے دوسرا مصرع پتہ نہیں کیا کہہ دیں گے. لگتا ہے وہ طوفان مچا دیتے ہیں. بالکل واقعی وہ طوفان مچا دیتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بھی شاعر ہیں جنہوں نے یہ غزل، میں پرسوں سے اس کو گنگنا رہا تھا اس کے ردیف کو، اور میں نے کہا کہ میں اسی ردیف کو کشمیری میں استعمال کروں گا انشاءاللہ. اور یہ بڑا خوبصورت ردیف ہے. یہ میری طرف سے وہ جوان ہیں تو ان کی نوجوانی آگے چلے اور وہ منزلیں طے کرتے رہے. ہم عمر ہیں تو اللہ ان کا زور قلم اور کرے، اور نوجوان ہیں تو ان کو اور مطالعہ کرنے کی ہمت عطا ہو، اور ایسی چیزیں لکھتے رہیں تاکہ ہمارا جو اردو ادب کا سرمایہ ہے کشمیر میں وہ اور مضبوط ہوتا جائے. اور دوسری بات میں یہ کہوں گا اپنے عزیز ان قلمکاروں کو، شاعروں کو، کہانی لکھنے والوں کو، کوئی بھی چیز لکھیں پہلے پلاٹ کو اپنے اندر پورا سمیٹ لیں. وہ غزل ہو، وہ نظم ہو، وہ کہانی ہو، وہ ڈرامہ ہو، کوئی بھی صنف ہو، فنون لطیفہ کوئی بھی صنف ہو، اسے پہلے
اپنے طور سے پوری طرح سے جذب کر لیا اپنے اندر، پھر وہ سفید کرتاس پہ، کاغذ پہ تحریر کر لیجیے. دوسرا، میں نے ابھی ایک دن پہلے مشاعرہ ہوا تھا ایک جگہ پروگرام پہ، جتنے شعراء تھے، مشاعرہ تھا، جتنے شعراء تھے اکثر 90% شعراء موبائل کھول کے وہ پڑھنے لگے یوں. کاغذ سے جیسے رشتہ ختم ہو گیا ہے. قلم کاغذ سے رشتہ جوڑ دیجیے، قلم اور کاغذ کا رشتہ مت توڑیے، کیونکہ قلم اور کاغذ سے رشتہ ٹوٹ گیا. ہمارے کچھ لوگ باہر ہیں، ہمارے کوئی رشتے میں کچھ لوگ باہر ہیں، پڑھے ہوئی پہ ہیں، اب ان کو لکھنا ہی نہیں آتا ہے، کیونکہ وہ وہاں پہ وہ ٹیکنالوجی اتنی آگے چلی گئی ہے، کمپیوٹر کی، لیپ ٹاپ کی، موبائل کی، وہ ہر کوئی چیز ہاتھ سے وہ لکھے تو ان کو اپنا نام تک لکھنا نہیں آتا ہے، نام تک لکھنا نہیں آتا. تو یہ کاغذ پہ تحریر کرنا بہت ضروری ہے. اس کی الگ ہی کیفیت ہوتی ہے. صحیح بات ہے. الگ ہی لطف ہے اس میں، الگ ہی لطف ہے اس میں. یہ اس میں ہر ایک شعر میں کس شعر کو رد کرو، اور یہ بھی دیکھیے رد آگے اس میں پڑھو کس شعر کو اور کس کو چھوڑو. کہ مجھ سے کوئی شعر ہوتا نہیں رد، ہوتا نہیں رد. کیا بات ہے، کیا برجستگی تو ہے. اللہ ان کے زور قلم کو اور مضبوط کرے. اور آمین. میں شش پنج میں ہوں، مقمصے میں ہوں، کہ ان کا اگر مقتا ہوتا تو نام پتہ چلتا. اور اب میری بھی کیا کہتے ہیں، لالسا کہتے ہیں جس میں، میری بھی خواہش بڑھ گئی کہ میں ان کو دیکھوں اور کم سے کم ان کو ان کے ہاتھ کو کیونکہ ہمارے ساتھ بھی یہ لوگ نا ایسا ہی کرتے ہیں، ہمیں دیتے تو ہیں، ہم تک بھی آ جاتے اور پھر کہتے ہیں کہ لاسٹ میں ہم آپ کو بتا دیں گے کون ہے آیا، کہ جیسے جیسے ہم خدا نخواستہ خیانت کریں گے آپ کو بتا ہی دیتے. بٹ ایسا ویسے بھی نہیں ہوتا. اچھی بات ہے یہ. جی، پھر اس سیگمنٹ کی خوبی ہی یہ ہے اس چیز کی کہ اس میں ہم سے بھی تخلیق کار کا نام چھپایا جاتا ہے. تاب مقدور. تو سر آپ نے بہت خوبصورت انداز میں تخلیق کار کی حوصلہ افزائی بھی کی، اور اس غزل میں جو اس کی خصوصی امتیازات ہیں وہ بھی آپ نے اجاگر کیے. سب سے بڑی بات یہ کہ آپ نے قوافی جو اس میں برتے گئے ہیں ان کی بڑی تعریف کی. اور صحیح بات ہے سر کہ چھوٹی سی بحر میں اور یہ سہل ممتنع میں بہت خوبصورت غزل ہوئی. اور آپ نے تو بات کی ہے، میری کیا ہی بساط کہ میں بات کروں. لیکن سر اب یہ دیکھیں نا، یہ مت کیا کرے، کیونکہ آج کل کے بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے. آپ کی دعاؤں کا اثر ہے سر. آپ نے ایسے نقش پا چھوڑے ہیں کہ ہم لوگوں کو بہت بہت خوبصورت ایسا کارواں ملا ہے جس کے ساتھ ہم جڑ رہے ہیں. ہم تو پھر بھی طفل مکتب ہیں، پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. سر آپ یہ جو قوافی کی تو خیر بات ہو گئی، اور آپ نے یہ، آپ تو بڑے لوگ ہیں اس لیے آپ ہمیشہ حوصلہ افزائی ہی کرتے ہیں. کہیں پہ اگر آپ کو کوئی جول نظر آیا ہو، کوئی کمی نظر آئی ہو تو پلیز. مجھے یقین مانیے کہ جب میں نے اس غزل کو پڑھا مجھے ایک دم سے عمار اقبال یاد آ گئے، ایک دم عمار اقبال یاد آ گئے، اور مجھے ناصر کاظمی یاد آ گئے. شور برپا ہے خانے دل میں، کوئی دیوار سی گری ہے ابھی، دیوار سی گری ہے ابھی. یا وہ کیا کہتے ہیں دوسرے ہمارے وہ شاعر ہیں وہ جو مجذوب سے لگتے ہیں، اب نام یاد آئے گا مجھے، میں بتاؤں گا آپ کو. ان کے شعر بھی آپ کو سوچنے پہ مجبور کر دیتے ہیں. جان ایلیا، تم نے مجھ سے نہ ملنے کی قسم کھائی تھی، پھر گلے میں باہیں ڈال دی. ایسے ایسے شعر کہتے ہیں وہ، کہ وہی مجھے رنگ اس میں نظر آیا اس غزل میں. ماشاءاللہ، اللہ ان کی حفاظت کرے. اور میں ان کو اب بھی ایک اور یہ مشورہ دوبارہ دوں گا کہ مطالعہ کرتے رہیں، زور قلم دے ان کو، اور بہت اچھا لکھتے ہیں، ایسا ہی لکھتے رہیں، اور ہمارے علمی سرمایہ کو انہیں وقت بخشیں. اور دعاؤں کے سوا اور کیا کہہ سکتے ہیں. مجھے وہی یہ عمار اقبال ذہن پہ سوار ہے اس غزل کو، یہ نامعلوم غزل کو پڑھ کے، یہ کہہ دیا اسے سب تماشا، کیا کہتے ہیں، سب تماشا کن ختم شد، کہہ دیا اس نے بس اور بس. اور یہ کوئی بزرگ شاعر نہیں ہے، یہ 86-87 کی ان کی پیدائش ہے، لاہور میں رہتے ہیں. اور جب شعر سناتے ہیں، دیکھیے دوسری بات یہ ہے، شعر سنانے کا بھی ایک فن ہوتا ہے.
ہم نے اپنے اساتذہ رحمہ راہی صاحب اللہ مغفرت کرے ان کی، ان سے شعر پڑھنا سیکھا ہے، یا فاضل کشمیری صاحب تھے ان سے سیکھا ہے، یا ایک ابھی حیات ہے ندیم بخاری صاحب، وہ کیا پڑھتے، جب وہ نعت پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ وہ بس نعت ہی پڑھتے رہیں یہ. رفیق راج جب تحت میں سناتے ہیں تو لگتا ہے کہ پہلا مصرع یہ کہیں گے. مجھے یاد ہے کہ میں ان دنوں ڈائریکٹر نہیں بنا تھا، لیکن میں نے امتحان دیا تھا UPSC سے. میں گلی سے گزر رہا تھا ریڈیو کشمیر کی، اندھیرا تھا، سامنے سے رفیق راج آئے. رفیق راج نے شعر کہا، کلس پر تاج تھاوت شوبی، کلس پر تاج تھاوت شوبی. میں نے کہا رفیق راج آگے نہیں بڑھنا، دوسرا مصرع نہیں کہنا. اور آپ یقین کریں ہفتے بھر کے بعد میرا آرڈر آ گیا کہ آپ سلیکٹ ہوئے ہیں. بڑے لوگوں کی بڑی بات ہے سر. نہیں رفیق راج میرے کیا کہتے ہیں، میرے شعور میں اور ہمیشہ رہتے ہیں. جب میں شعر پڑھتا ہوں پھر کہتا ہوں کہ میں کیا تو بدی کر رہا ہوں. کہاں رفیق راج، کہاں فاروق ناشتی، کہاں بڑے بڑے لوگ، کہاں ہم. تو میں ہمیشہ اس دل میں رہتا ہوں کہ میں بھی کاش ان جیسی شاعری کر سکوں اور کہانیاں ان جیسی لکھ سکوں. یہ لیگیسی آگے چل رہی ہے سر. میں قطع کلامی معاف، لیگیسی چل رہی ہے نا سر. ہم جب PG کر رہے تھے کشمیر یونیورسٹی میں، یہ 2012-13 کی بات ہے، تو وہاں پہ پہلی بار ایسے ان سے بالمشافہ ملاقات ہو گئی تھی رفیق راج صاحب سے، رخسانہ جبین صاحبہ سے، اسی طرح سے دیگر لوگ بھی تھے. رخسانہ جبین کیا شعر کہتی ہے ماشاءاللہ. تب یہ نا سمجھ میں آیا کہ یہ لوگ بڑے کیوں ہیں. انہوں نے اور لوگوں کی حوصلہ افزائی کی، وہ لوگ اب ہماری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، تو کارواں بنتا جا رہا ہے، آگے بڑھتا جا رہا ہے. اللہ مغفرت فرمائے فاروق نازکی صاحب کی. انہوں نے ہمیشہ ایسے کھلے دل سے نا ہماری حوصلہ افزائی کی ہے کہ آج ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کے قابل ہو گئے ہیں. یہ وہی لیگیسی ہے. اور آپ جس طرح سے نوآموز شعراء کو، یا میں خود کو نوآموز کہہ رہی ہوں، باقیوں کا تو نہیں کہہ سکتی، لیکن نئی نسل کی جس طرح سے آپ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، یا پلیٹ فارم جیسے ایسے مہیا کر رہے ہیں، یہ بڑی بات ہے. اور آپ اپنا وقت دے رہے ہیں. آج کل سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ کسی کے پاس وقت نہیں ہے. آپ وقت دیتے ہیں اور آپ ہماری تخلیقات پہ، خام فرسائی پہ بات کرتے ہیں، اور آپ جیسے بڑے بڑے لوگ پھر کمنٹ بھی کرتے ہیں، اور اس طرح سے لگتا ہے کہ ہماری جو یہ کاوشیں ہیں یہ رائے گاہ نہیں جائیں گی انشاءاللہ. نہیں جائیں گے. اور میں ان سے ضرور ملنا چاہوں گا، ان سے ضرور بات کرنا چاہوں گا. یہ بھی جو بھی شاعر ہیں، ایک عمار اقبال کے 2-4 شعر میں سنانا چاہوں گا کہ آج عمار اقبال بہت یاد آ رہے ہیں اپنے اس وادی کے. عکس کتنے اتر گئے مجھ میں، عکس کتنے پھر جانے کدھر گئے مجھ میں. میں نے چاہا تھا زخم بھر جائیں، زخم ہی میں نے چاہا تھا زخم بھر جائیں، زخم ہی زخم بھر گئے مجھ میں. میں وہ پل تھا جو کھا گیا صدیاں، میں وہ پل تھا جو کھا گیا صدیاں، سب زمانے گزر گئے مجھ میں. اور پھر اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ شعر سنیے اپنے جو آج کے شاعر ہمارے ہیں، گمنام شاعر. میں گمنام ہی کہوں گا ابھی جب تک ان کا نام سامنے نہ آئے. قلم اپنی کہانی لکھ رہا ہے، سیاہی دے رہی ہے داد شاید، اور ماشاءاللہ سیاہی ان کی داد دے گی. اور یہ جاری رکھیں اپنا سفر، اور انشاءاللہ کامیابی ان کے قدم چومے گی. میرا پورا یقین ہے کامیابی ان کے قدم ضرور چومے گی انشاءاللہ سر. تو سر اب ہمارے پاس چند ہی منٹ ہے، ہم آپ کو بتا دیں سر، یہ جو ہمارے شاعر ہیں نام ہم تک آ چکا ہے، یہ ہمارے ساؤتھ کشمیر سے ہی بلانگ کرتے ہیں. بلکہ ہم خطوں میں کیا ہی تقسیم کریں، ہمارے کشمیر کے سپوت ہیں. ان کا نام ہے، آپ نے شاید سنا ہو سر انہیں، واحد کشمیری نام ہے ان کا. بڑے خوبصورت شاعر ہیں. مجھے لگتا ہے یہ واحد ہی رہیں گے، جو ان کا لہجہ ہے یہ واحد ہی رہیں. اور واحد کو واحد کہیں گے تو جو اکثر کے پنجابی کہتے ہیں واحد کو واحد، تو وہ ان کی غلط سے ہم کافی آئے. یہ سر ہمارے یہ اردو میں بھی لکھتے ہیں، کشمیری میں بھی لکھتے ہیں، اور بہت اچھے شاعر ہیں. بڑی حلیم طبیعت کے مالک ہیں، ہم سے
مشاعروں میں ملتے رہتے ہیں. الحمدللہ بڑے اچھے انسان ہیں, جتنے اچھے شاعر ہیں اتنے ہی اچھے انسان بھی ہیں. اور میں چاہوں گی کہ کبھی ایسا مشاعرہ ہو جس میں ہم سب ملیں اور آپ کی دعائیں لیں سامنے, اور اس طرح کے لوگ اور سامنے آ جائیں, اور آپ اسی طرح سے نئی نسل کی حوصلہ افزائی کرتے رہیے. اسی طرح سے ہماری جیسے دیکھیے مصروفہ جی, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تنقید سننی چاہیے. بے شک سر. دیکھیے وہ جو دوست ہوتا ہے وہ آپ کی خامیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے. بالکل وہ آپ کی خامیاں سر عام نہیں ٹٹولتا رہتا ہے کہ اس کو بتائے اس کو بتائے. وہ سب کو بتاتا ہے بھائی ایسے مت چلا کرو, ایسے چلو. وہ آپ کا حقیقی دوست ہے. جب آپ کی خامی آپ کا دوست اور آپ کسی تیسرے سے سنیں, اس دشمن ہے آپ کا. سامنے جس کو آپ کہیں گے کہ ایسا مت کرو ایسا کرو, تو وہ آپ کا دوست ہے. اور تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے کہ بس اس کو اس کے خلاف بولنا ہے تو بولنا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تعمیر ہو برائے اصلاح ہو. جی جو ہے آپ آج کسی کی برائی کریں گے, کل کو وہ تخلیق کار جب کسوٹی پہ پرکھا جائے گا تو آپ کی چیچا لیدر ہوگی, آپ کہے گی کیا اس نے کیا لکھا ہے اس کے خلاف. کیونکہ پڑھنے والے تو پڑھیں گے نا آگے, وہ سوچیں گے پھر کہ اس میں یہ تو اتنا اچھا شاعر تھا تو اس کو اتنا برا کیوں کہا لوگوں نے. جان ایلیا کو پہلے لوگوں نے کہا یہ دیوانہ ہے, کیا کہتا ہے, تک ہے نا بند ہے, کیا ہے یہ تو وہ نہیں کرتا ہے. تو یہاں تو سر ہمارے غالب صاحب کو بھی کہا گیا تھا آپ سمجھے یا خدا سمجھے. تو غالب کہاں, غالب مرزا غالب ماشاء اللہ. اور یہ جان ایلیا کو بھی لوگوں نے رد کیا تھا, لیکن جان ایلیا دیکھیے ایک ایک شعر میں جب ان کو سنتا ہوں, میں نے یوٹیوب پہ ان کو بہت بار سنا ہے, وہ جب سناتے ہیں تو وہ دیوانگی کی حالت میں بہت دیوانہ پن میں اپنے غزلیں سناتے ہیں. اسی طرح سے خمار بارہ بنکوی وہ روایتی شاعر تھے, لیکن اس روایت پہ بھی سہل ممتنع میں انہوں نے جو غزلیں لکھی ہیں کیا ہے نا کہ بڑی مشہور غزلیں ان کی, بہت ساری چیزیں ان کے سہل ممتنع میں انہوں نے جو لکھا, اور ان کا ترنم اتنا خوبصورت رہتا تھا. تو میں اپنے آج کے اس واحد صاحب سے صرف اتنا گزارش کروں گا کہ لکھتے رہیں, مطالعہ کرتے رہیں. ماشاءاللہ قلم میں طاقت ہے تو زور ہے, انشاءاللہ یہ قائم رہے گا, ہماری دعا ہے انشاءاللہ. تو سر آپ کا بہت بہت شکریہ ایک بار پھر سے تہ دل سے کہ آپ جس طرح آپ نے عمار اقبال کے اشعار پڑھ کے سنائے, وہ بھی بے شک وہ سیلیبریٹڈ پوائٹ ہیں, ان کو مانتے ہیں لوگ, لیکن ہے تو نئے ہی, اور اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کتنے جڑے ہوئے ہیں ادب سے, اور آپ کتنا پڑھ رہے ہیں ابھی بھی ہم لوگوں کو. یہ ہمارے لیے اعزاز ہے, اور آپ کا بہت بہت شکریہ سر, آپ نے وقت دیا. انشاءاللہ پھر کسی تخلیق کو لے کر ہم آپ کو پھر سے زحمت دیں گے انشاءاللہ, اور پھر سے بات کریں گے. آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. السلام علیکم. السلام علیکم سر, بہت شکریہ. السلام, اللہ حافظ.